اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، سورۃ الکہف کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ گزشتہ دن سورۃ الکہف کا شان نزول اور سورۃ الکہف کا دعویٰ آپ حضرات کے سامنے میں نے پیش کیا اور گزارشات بھی چند میں نے پیش کی کہ قرآن مجید مسلمانوں کے پاس ایک عظیم تحفہ تھا۔ مسلمانوں نے اس قرآن سے دوری اختیار کر لی، جس وجہ سے زوال جو ہے وہ مقدر بن گیا، ورنہ مسلمانوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، کامیابی کے لیے قرآن کافی تھا۔ لیکن جیسے ہی ہم قرآن سے دور ہوتے گئے، جہالت عام ہوتی گئی، ظلم بڑھتا گیا، بے دینی بڑھتی گئی، بدعات جو ہیں وہ پھیلتی گئی، شرک بڑھتا گیا۔ اگر قرآن پاک پڑھا جاتا، قرآن پاک سے قرب حاصل کیا جاتا، تو میں سمجھتا ہوں ایسا کچھ بھی نہ ہوتا۔ جو شرک عام ہو چکا ہے، جہالت عام ہو چکی ہے، یہ ہمارے علماء سے بھی یہ غلطی سرزد ہوئی ہے۔ علماء اکرام سے جو کام کرنا چاہیے تھا، علماء اکرام نے وہ کام نہیں کیا۔ میرا ممبر جو تھا، میرے ممبر پہ بھی یہ بات آئی تھی، لگتی تھی کہ ممبر سے لوگوں کو قرآن مجید کی دعوت دی جاتی، قرآن مجید کی دعوت عام کی جاتی، لیکن ہم اختلافات میں پڑ گئے، فرقہ واریت میں پڑ گئے، مسلکی جھگڑوں میں پڑ گئے، ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنے لگ گئے، شعلے برسانے لگ گئے، قوم کو تقسیم کر دیا۔ جب قوم کو تقسیم کر دیا تو اصل مقصد جو تھا وہ فوت ہو گیا اور ہم جھگڑوں کی نظر چلے گئے، جس کے حالات شام کے آپ دیکھ لیں، ہمارے پڑوسی ملک میں دیکھ لیں، اور آج میرے پاکستان میں بھی جو اختلافات ہیں، جو فروعی مسائل ہیں، جس پہ ہم لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، وہ کسی سے بھی ڈکے چھپے نہیں ہیں۔ تو گزشتہ دن ہم نے 4 آیتیں سورۃ الکہف کی تلاوت کی، تو 5ویں آیت جو ہے وہ آج 5ویں آیت سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلَا اللَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ یہاں اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے، کہ یہ جو ان کے پیچھے اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے کہ یہ آپ کی بات کو نہیں مانتے۔ آپ اپنی جان جوکھوں میں کیوں ڈالتے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو پریشان کیوں کرتے ہیں؟ آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے، لوگوں کو صرف یہ پیغام پہنچانا ہے کہ لوگوں، اللہ ایک ہے۔ اور یہ جو دعوت، جو بات نہیں مان رہے، وہ بات کون سی نہیں مانی جا رہی تھی؟ وہ بات یہی نہیں مانی جا رہی تھی کہ توحید کے مسئلے میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، دعوت کا پیغام جب دیا، قوم کے سامنے دعوت رکھی، مشکل کشا جو ہے، مشکل کشا کا جو وہ مفہوم سمجھایا، حاجت روا کا بتایا، بگڑی بنانے والے کا بتایا، تو وہ جو لوگ تھے وہ بات نہیں مان رہے تھے، اور تو حضور پریشان تھے۔ نبی جو ہوتا ہے وہ حریص ہوتا ہے اس بات کا کہ میرا ایک امتی جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے۔ تو اس لیے اللہ پاک اپنے نبی کو تسلی دے رہے ہیں کہ میرے نبی، آپ پریشان مت ہوں، ان کے پیچھے اپنی جان ہلاکت میں نہ ڈالیں، یہ آپ کی بات نہیں مانتے تو نہ مانیں، آپ کا کام ہے صرف دعوت دینا۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ بے شک ہم نے بنایا ہے دنیا کو زینت، زمین کو زینت ہم نے بنایا ہے، یہ نمود و نمائش، یہ دنیا کے رنگ ڈھنگ، یہ دنیا کی رنگینیاں، یہ ہم نے کیا بنایا ہے؟ اس کو آزمائش بنایا ہے، زینت بنایا ہے، مزین کر دیا ہے۔ لیکن کیا کریں گے ہم؟ ایہم احسن عملا، ہم دیکھیں گے کون اچھے عمل کر کے لاتا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور بے شک ہم اس کو، کس کو؟ زمین کو، اور جو اس کے اوپر ہے، ایک دن ہم چٹیل میدان بنا دیں گے۔ یہ کوٹھیاں، یہ محلات، یہ بلڈنگیں، یہ بڑے بڑے پلازے،
یہ ملیاں میٹ ہو جائیں گی۔ دنیا کی رنگینی میں ہم اتنا اپنے آپ کو گھر کر چکے ہیں کہ دنیا کی لذتوں میں ہمیں آخرت یاد نہیں ہے۔ محلات میں رہنے والا اور محلات میں سونے والا، اس کو جھونپڑی میں رہنے والے کا خیال نہیں ہے۔ دو ماحول بن گئے، دو اصول بن گئے، غریب کا الگ اصول بن گیا، امیر کا الگ اصول بن گیا۔ اب جو محل میں رہ رہا ہے اس کو یاد ہی نہیں ہے کہ میں نے مرنا ہے۔ اس کا بیڈ روم جو ہے وہ کروڑوں کا ہے، کروڑوں کے بیڈ روم میں رہنے والا، اس کو موت یاد نہیں ہے، اس کو قبر یاد نہیں ہے، اس کو یہی نہیں پتا کہ میں یہ زندگی جو ہے یہاں جو گزار رہا ہوں یہ مختصر ہے، یہاں میں نے ہمیشہ نہیں رہنا، میں نے اس دنیا دار فانی کو چھوڑ کے جانا ہے۔ دنیا کی رنگینی میں اتنا محو ہو چکا ہے کہ اس کو موت یاد نہیں ہے۔ لیکن اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں، دیکھو وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور ہم اس پر جو کچھ ہے اس کو ملیا میٹ کر دیں گے۔ آگے اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں، ام حسبت ان اصحاب الکافی والرقیم، کیا تو نے خیال کیا تو نے گمان کیا جو غار میں رہے، کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تو نے یہ گمان کیا جو غار میں اصحاب کہف رہے ہیں وہ اللہ پاک کی ایک نشانی؟ بہت عجیب بات ہے، اللہ پاک کی اس سے زیادہ اور نشانیاں بھی ہیں، اس سے بڑی بڑی اللہ پاک کی نشانیاں ہیں۔ یہ پہاڑ نظر نہیں آتا، یہ پہاڑوں کو، یہ زمین ہل رہی تھی اس کے اوپر پہاڑ جو گاڑ دیے، یہ اللہ پاک کی نشانی نظر نہیں آتی۔ یہ پہاڑوں کی مضبوطی جو ہے یہ نظر نہیں آتی، یہ آسمان کی جو بلندی ہے یہ نظر نہیں آتی، یہ زمین کی جو پستی ہے یہ نظر نہیں آتی۔ اللہ پاک کی نشانیوں کے لیے تو انسان کی تخلیق بھی کافی ہے۔ انسان سر سے لے کر پاؤں تک اپنے آپ کو دیکھے کہ انسان کو اللہ پاک نے کیسے پیدا کیا ہے، کیسے اللہ پاک کی تخلیق فرمائی ہے۔ جہاں آنکھیں لگنی تھی وہاں آنکھیں لگائیں، جہاں کان لگنے تھے وہاں کان لگائیں۔ ایسا نہیں ہوا کہ جہاں زبان لگنی تھی وہاں آنکھیں لگا دی ہوں، جہاں آنکھیں لگنی تھی وہاں کان لگا دی ہوں، جہاں کان لگنے تھی وہاں زبان لگا دی ہو، ایسا نہیں ہوا۔ خوبصورت اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا، خود اللہ نے کہا کہ میں نے انسان کو تو خوبصورت پیدا کیا۔ تخلیق کی انسانیت بھی اللہ پاک کی نشانی ہے، لیکن یاد ہو تو پھر ہی ہمیں پتا ہو، ہم اپنی تخلیق پہ غور کریں تو پھر ہی ہمیں پتا ہو۔ انسانیت کی تخلیق پہ اگر ہم غور کریں تو ہمیں پتا ہو کہ اللہ پاک کی یہ نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے۔ تو اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں، کیا تو نے یہ گمان کر لیا کہ اصحاب کہف جو غار میں سوئے رہے ہیں یہ اللہ پاک کی عجیب قدرت تھی، یہی اللہ پاک کی ایک نشانی تھی؟ اس سے اور زیادہ بھی اللہ پاک کی نشانی ہے۔ وہ کیا تھے؟ اذ اول فتیۃ الی الکہف، وہ چند نوجوان تھے، وہ بادشاہ کے ڈر سے، بادشاہ کو پتا چلا کہ جی یہاں ایک چند نوجوان ہیں، تو وہ کہتے ہیں مشکل کشا اللہ ہے، بگڑی بنانے والا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، زندگی موت دینے والا اللہ ہے۔ وہ آپ کو نہیں مانتے، آپ کے عقیدے کو نہیں مانتے، آپ کی بات کو نہیں مانتے۔ یہ بات جب بادشاہ کے کانوں تک پہنچی، یہ جو بادشاہی ہوتی ہے نا، اللہ پاک اگر کسی کو حکومت دے تو ساتھ اس کو برداشت بھی دے۔ وہ ایک عیسائی شہزادہ تھا، گزر رہا تھا، اس کے ساتھ اس کے کتے بھی تھے۔ جب خدا کسی کو دولت دیتا ہے تو نزاکت تو آ ہی جاتی ہے، جب کسی کو حسن دیتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ ایک بابا سڑک کے کنارے قرآن پڑھ رہا تھا، تو یہ عیسائی شہزادہ جب وہاں سے گزرا تو اس کے ساتھ کتے بھی تھے۔ اس نے دیکھا کہ اس بابے نے میرا استقبال ہی نہیں کیا، مجھے پروٹوکول ہی نہیں دیا، یا وزیروں نے بتا دیا ہوگا، مشیروں نے کان بھر دیے ہوں گے، لو جی وہ بابا بیٹھا ہوا، اس نے آپ کو کھڑا ہو کر استقبال نہیں کیا، آپ کو سلام ہی نہیں کیا، آپ کو پروٹوکول ہی نہیں دیا، وہ آپ کے استقبال میں کھڑا ہی نہیں ہوا۔ وہ شہزادہ گھوڑے سے اترا اور اس بابے کے پاس، وہ کہتا بابا تجھے نہیں پتا میں بادشاہ ہوں، میں جا رہا تھا، تو نے میرا استقبال نہیں کیا، کتابوں میں لکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی میں قرآن پڑھ رہا تھا۔ بادشاہ نے کہا اچھا تو نے یہ گستاخی کی ہے، لیکن میں ایک سوال پوچھتا ہوں، اس کا جواب دے دے، اگر تو جواب دے دیا تو میں تجھے زندہ چھوڑ دوں گا، اگر جواب نہ ہے تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ بابے نے پوچھا بادشاہ کون سا سوال؟ کہا مجھے یہ بتا کہ میں اچھا ہوں، تو اچھا ہے، یا جو میرے ساتھ کتا ہے یہ اچھا ہے؟ بادشاہ نے یہ سوال کیا تو بابے نے یہ کہا کہ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کتا اچھا ہے تو ایمان جاتا ہے، اگر کہتا ہوں کہ میں اچھا ہوں تو جان جاتی ہے۔ اب جان بھی بہت ضروری ہے اور ایمان بھی بہت ضروری ہے، لیکن وہ دیندار تھا، توحید کا پروانہ تھا،
توحید کا دیوانہ تھا. توحید والوں کو اللہ پاک دماغ عطا کرتے ہیں، اور مشرک کو تو دماغ ہوتا ہی نہیں ہے. وہ تو 10 روٹیاں صبح کھا لیتا ہے، 10 دوپہر کو کھا لیتا ہے، 10 شام کو کھا لیتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ پھر کہاں رہے، اس کو یہی نہیں پتا میں بول کیا رہا ہوں. لیکن جو توحید کا پروانہ ہوتا ہے، جو توحید کا دیوانہ ہوتا ہے، اللہ پاک اس کی خود مدد فرماتے ہیں. تو ایک جملہ کہا جو سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے بابے نے. اس نے کہا بادشاہ اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہو گیا نا، توحید پر ہو گیا، تو میں اچھا ہوں، تیرا کتا اچھا نہیں ہے. اگر میں ایمان پہ نہ مرا، توحید پہ نہ مرا، تو پھر تیرا کتا اچھا ہے، میں اچھا نہیں ہوں. عیسائی شہزادہ تھا، بات سنی تو اس کے دماغ میں آ گئی. کہا اچھا ایمان پہ موت نہ آئے، توحید پر موت نہ آئے تو کتا اچھا ہوتا ہے. تائب ہو گیا. تو اللہ پاک کا یہ اللہ پاک جو نشانیاں فرما رہے ہیں کہ وہ چند نوجوان جو تھے بادشاہ کے ڈر سے غار میں چلے گئے. غار میں جب چلے گئے تو کہنے لگے فقالو، تو انہوں نے کہا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے پروردگار اپنی طرف سے رحمت بھیج، اپنی طرف سے رحمت بھیج، وَحَيِّ لَنَا مِن أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہماری سیدھے راستے پر رہنمائی کر. وہ بیچارے پریشان ہو گئے. پریشانی کے عالم میں مغموم ہو کر انہوں نے کہا اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے. تجھے پتہ ہے اللہ ہم تیری توحید کو ماننے والے ہیں، ہم تجھ کو ماننے والے ہیں، تیری توحید پر ہم سمجھوتا نہیں کرتے. اے اللہ ہم یہاں صرف تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے، تو ہماری رہنمائی فرما. تو اللہ فرماتے ہیں فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، تو ہم نے ان کو سلائے رکھا کئی سال، ان پر ہم نے نیند طاری کر دی، کئی سال ہم نے ان کو سلائے رکھا، وہ سوئے رہے. ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا، پھر ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ ہم دیکھیں کہ ان میں سے ان لوگوں میں سے کتنے لوگ تھے جنہوں نے کہا، ان سے پوچھیں، ان لوگوں میں سے ان لڑکوں میں سے پوچھیں کہ وہ کتنے برس سوئے رہے ہیں. ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا. لیکن مشرک کی ذہنیت بڑی نیچ ہوتی ہے. ان کا 300 سال یا 309 سال سونے کے بعد مشرکوں نے ان کی پوجا کرنا شروع کر دی، ان کی نظر دینا شروع کر دی، بڑی طاقت کے مالک تھے. اللہ کہتا ہے ایسا نہیں تھا، اس پر ہم نے دھوپ نہیں پڑنے دی، ان کا خیال ہم نے کیا. لیکن مشرک تو پھر 7 ان کے نام کی روٹیاں دیتے تھے، 8واں جو کتا ان کے ساتھ تھا 8ویں روٹی اس کتے کے نام کی دیتے تھے، اور مشرک نظر نیاز دیتے تھے. اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے جاہلو، بے وقوفو، ایسا نہیں ہے. ان کو تو یہی نہیں پتا کہ ہم سوئے کتنے سال رہے ہیں. وہ تو اٹھے تو روٹی لینے کے لیے چلے گئے، اور جو سکے ان کے پاس تھے ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ زمانہ وہ ہے یا نہیں ہے. ان کے خیال میں تو یہ تھا کہ ابھی ہم اٹھے ہیں اور روٹی لینے چلیں گے، بھوک لگی ہے. ان کو یہی نہیں پتا کہ 309 سال ہم سوئے رہے ہیں، اور تم ان کی نظر دے رہے ہیں، تم ان کی پوجا کر رہے ہیں، یا تم ان کی پوجا میں اتنا اپنے آپ کو کر چکے ہو کہ تم ان کو سارے اختیارات دے رہے ہو کہ تم سارے اختیار ان کے پاس ہیں. اللہ فرماتا ہے نہیں ایسا کچھ تھا، میں نے ان کو سلائے رکھا ہے، ان کے اوپر میں نے سورج کی دھوپ نہیں پڑنے دی. ان کی کروٹیں جو بدلی جاتی تھی وہ بھی اللہ کے حکم سے تھا، ان کے آپس میں ان کے پاس خود کا کوئی اختیار نہیں تھا. یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں. دیکھیں جی یہ قرآن پاک آگے ہم نے 12 نمبر آیات تک آج تلاوت کی ہے، تو کوشش کریں گے آپ حضرات جس طرح ذوق اور شوق کے ساتھ یہاں آتے ہیں اپنے بچوں کو بھی یہ قرآن پڑھائیں، خود بھی قرآن پڑھیں اور اس قرآن کو سینے سے لگائیں. یہ قرآن آپ کی ہدایت کے لیے، آپ کی کامیابی کے لیے کافی ہے. اللہ پاک جو سنا، جو پڑھا، جو کہا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کمی کوتاہی کو معاف فرمائے. کل آگے انشاءاللہ 13 نمبر آیات سے شروع کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.